بزرگان محترم، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے بڑا مزید احسان یہ ہوا کہ اللہ پاک اس کے گھر میں سجدے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے، جس کی توفیق سے ہم مسجد کو چل کر آئے۔ مسجد کو چل کر آنے کے بعد الحمدللہ تراویح میں کھڑے ہو کر مکمل قرآن مجید کو ہم نے سنا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں بتایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے، کلام اللہ کو سیکھے، اللہ کی کتاب کو سیکھے اور ایک دوسرے کو سکھائے۔ بہتر شخص کہا ہے۔ دنیا کے اندر اسکولوں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھائی جاتی ہے، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر کہیں بھی یہ بات نہیں بتائی گئی کہ اسکول کے اندر یہ کتاب پڑھائیں گے تو تمہارے لیے نجات ہوگی۔ اسکول کے اندر یہ جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، اگر یہ کتابیں پڑھیں گے تو قبر میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہے، ان کتابوں کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ ہاں کامیابی ہے تو صرف دنیا ہی تک محدود ہے۔ قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی کامیابی چاہتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اگر کوئی شخص سام، بچھو، کیڑے مکوڑوں کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے کلام پاک پڑھا کرو۔ کون سی کتاب؟ کلام پاک، اللہ کا وہ واحد کلام ہے۔ اگر یہی کلام دنیا میں رہتے ہوئے پڑھیں گے تو ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ کیا آئے گا؟ ہماری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ روایتوں کے اندر بتایا گیا کہ جو شخص قرآن مجید پڑھے گا، سب سے پہلی بنیادی چیز اس کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اگر روزانہ کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر پریشانی نہیں آئے گی۔ نمبر 3 فرمایا اگر کوئی پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ روزانہ اللہ کے کلام کو اٹھا کر پڑھتا ہے، زندگی کے اندر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن نہیں آئے گی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ جو بندہ روزانہ اپنے کام و کاج کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کر 10-15 منٹ ہی صحیح اگر کوئی شخص قرآن مجید کے لیے وقت کو فارغ کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں آئے گی، اس کے کاروبار کے اندر برکت آئے گی، اس کی روزی کے اندر برکت آئے گی، اس کے آل و اولاد کے اندر برکت آئے گی۔ یہ قرآن مجید پڑھنے کے چند فوائد ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے روزے سے لے کر 26 رمضان المبارک تک الحمدللہ ہم نے مکمل قرآن مجید کو سنا ہے۔ دعا فرمائے کہ آج جس طرح ہماری یہ مسجد ابراہیم خلیل اللہ آج جتنی تعداد میں بھری ہوئی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہر نماز میں اسی طرح کا مجمع جمع آئے سے فیصلے نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم،
تراویح کی کچھ فضیلت بتا کر اصل موضوع کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں کہ اصل اس رات میں اور آپ کیا کرنا ہے۔ ان مقدس راتوں میں کتنی آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، کتنے آدمیوں کو اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے، کتنے لوگوں کو اللہ پاک جنت میں ان لوگوں کا داخلہ نہیں فرماتے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی امید سے ثواب کمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تراویح کو وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے، بشارت ہے اس بندے کے لیے کہ جس نے روزانہ پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تراویح کے ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی نیکیاں؟ صرف ایک سجدے پر۔ تو پوری تراویح میں الحمدللہ 40 سجدے ہوتے ہیں۔ کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ صرف رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے، اپنے کام و کاج کو کم کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کو تھوڑا کر لیتا ہے، وقت سے پہلے، عشاء سے پہلے اپنے دکان کو بند کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے، ان تمام چیزوں پر یقین رکھتے ہوئے ثواب کی نیت سے اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کلام اللہ شریف کی تلاوت کو سنتا ہے، کلام پاک کو سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے اور سجدے کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ایک ایک سجدے پر 1,500 نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ کیا فرما دیتے ہیں؟ آج مغفرت کا فیصلہ ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک میں تراویح کا اہتمام کیا، جو لوگ تراویح کا اہتمام کیے، جنہوں نے کلام پاک کو سنا ہے، ان لوگوں کے لیے آج مغفرت کی رات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو آج ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے، آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھا ہے، کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ کا تصور بھی نہیں کیا۔ یہ اس بندے کے لیے خوشخبری بتائی جا رہی ہے جو سارا کا سارا رمضان مکمل پابندی کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی قدردانی نہیں کی، جنہوں نے رمضان المبارک کا ادب اور احترام نہیں کیا، جن کے دلوں کے اندر رمضان المبارک کی عظمت نہیں تھی، عام دنوں کی طرح وہ رمضان المبارک میں کھاتے پیتے وقت گزاری کرتے ہوئے انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کو گزار دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اس بندے کا بھی گزرتا ہے جو اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہے۔ کس میں لگاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو عبادت میں لگاتا ہے، اس بندے کا بھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے۔ اور جو بندہ گناہوں کے ساتھ، وقت گزاری کے ساتھ، ٹائم پاس کے ساتھ عام دنوں کی طرح رمضان المبارک کے مہینے کو گزارتا ہے اس کا بھی رمضان المبارک گزر جائے گا۔ وقت رکتا نہیں، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ بزرگان محترم، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اگر میں کہوں کہ اب سے لے کر صبح فجر کی اذان ہونے تک آپ سجدے میں پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے میں پڑ جائے تو رب کعبہ کی قسم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ رمضان
गुज़िश्ता साल हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे भाई बहनों के अंदर, हमारे दोस्तों के अंदर, हमारे महलों के अंदर, हमारे ख़ानदानों के अंदर कितने वो अफराद थे जो ये उम्मीद कर रहे होते, बैठे हुए थे, इस बात पर भरोसा करते हुए बैठ चुके थे कि आइंदा रमज़ान हमें नसीब होगा, इंशाअल्लाह हम पूरे रोज़े रखेंगे, आइंदा रमज़ान आएगा हम इंशाअल्लाह पूरे 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करेंगे। जिन्होंने गुज़िश्ता रमज़ान कहा था कि आइंदा रमज़ान आएगा इंशाअल्लाह हम पूरे इखलास के साथ एतिकाफ़ में बैठेंगे। बहुत सारे अफराद वो थे जिन्होंने गुज़िश्ता रमज़ान कहा था कि आइंदा रमज़ान आएगा इंशाअल्लाह हम पूरी तरावीह को पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। एक तबका वो गुजर चुका है जो गुज़िश्ता साल कहा करते थे कि आइंदा रमज़ान आएगा इंशाअल्लाह हम मस्जिद इब्राहिम में खड़े होकर पूरे कलाम पाक को सुनेंगे, एक दिन भी छुट्टी नहीं करेंगे। बुजुर्गान मुहतरम, बहुत बड़ी जमात आज वो कब्रिस्तान को पहुँच चुकी है, बहुत बड़ी जमात आज वो हमारे दरमियान नहीं रही, आज हमारे दरमियान नहीं रही, वो अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं। इसलिए किसी ने कितनी अच्छी बात कही कि आज के काम को तुम कल के ऊपर मत डालना, आज के काम को तुम कल के लिए उठाकर मत रखना। अरे आज नमाज छूट गई तो कल पढ़ लेंगे, अरे आज रोज़ा छूट गया तो कल रख लेंगे, अरे आज तरावी छूट गई तो कल रख लेंगे। बुजुर्गान मुहतरम, क्या भरोसा है कि कल की तरावी में तुम्हारी शिरकत होगी? कोई गारंटी है? कल की फज्र की नमाज आपको नसीब होगी? क्या कोई गारंटी है? मौत का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले, आंख बंद होने से पहले, जिस्म के अंदर जो सांस चल रही है, ये सांस उड़ने से पहले, ये हाथ पैर जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हाथ पैर इस्तेमाल होने से पहले, ये दिमाग, ये दिल जो इस्तेमाल हो रहे हैं, ये इस्तेमाल होने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अक्लमंद शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेता है। आंख बंद होने से पहले आमाल तैयार करके रखना है। जब भी मौत आए हमेशा खुशी से खुशी दुनिया से जाना है। ऐसी ज़िंदगी हम गुजारना है कि जब हमारे महल्ले से हमारा जनाजा उठे, जिस तरह हम माँ के पेट से दुनिया में आए तो रोते हुए आए थे, सारी दुनिया वाले खुशी मना रहे हैं कि आज हमारे घर के अंदर एक लाल आ गया। माँ बाप खुशी से बेचैन हो रहे हैं कि आज हमारे घर के अंदर लख्त जिगर आ गया, आज हमारे घर के अंदर एक चांद का टुकड़ा आ गया। जब माँ के पेट से मैं और आप दुनिया में कदम रखे थे, रोते हुए हम दुनिया में आए तो सारी दुनिया वाले हंस रहे थे। उलमा ने फरमाया कि तुम दुनिया में रहकर 60 साल ज़िंदगी हो, 70 साल ज़िंदगी हो, 40 साल ज़िंदगी हो, तुम ऐसे काम कर जाओ, ऐसे खैर के काम अंजाम देकर जाओ कि जब तुम्हारा महल्ले से जनाजा उठे तो तुम खुशी के साथ दुनिया से जाओ तो सारा का सारा महल्ला, सारा ख़ानदान, सारा रिश्तेदार, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बीवी बच्चे रोने पर मजबूर हो जाए और ये कहने पर मजबूर हो जाए, अरे कितना अच्छा होता कि ये अल्लाह का बंदा कुछ और दिन बाकी रहता, कितना अच्छा होता कि अल्लाह का वली कुछ दिन और बाकी रहता तो कितना अच्छा होता। ऐसे काम करना है, हम अपने आप को इबादत में लगाना है, नमाज में लगाना है, ज़िक्र अस्कार में लगाना है। यही वो रात है। अभी तीसरी ताक़रात में मैंने बहुत सारा अकाबिरीन के वाक़यात बताया कि शब क़द्र में उनके क्या क्या मामूलात थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, इतने बड़े सहाबी, फ़ज़ाइल आमाल के अंदर, मुंतखब अहादीस के अंदर, बुखारी शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, अबू दाऊद शरीफ के अंदर, नसाई के अंदर
جن سے کئی احادیث مروی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا دن روزہ رکھتے تھے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد، وتر پڑھنے کے بعد شب قدر کی بات بتا رہا ہوں، ان شب قدر کی راتوں میں حضرات صحابہ کرام کیا 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 کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر پڑھنے کے بعد فوراً گھر کو چلے جاتے۔ کہاں چلے جاتے تھے؟ فوراً گھر چلے جاتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے، کسی سے دوستی نہیں کرتے، کسی سے تعلقات نہیں کرتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہی شب قدر میں وتر کی نماز پڑھ لیتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اپنے گھر کو جانے کے بعد مصلی بچھا دیتے، مصلی بچھانے کے بعد فجر کی نماز تک ان تاخراتوں کے اندر نوافل نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ کون سی نمازوں کا؟ نوافل نمازوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ پوری رات پورا دن روزہ رکھے ہیں، تراویح پڑھے ہیں، وتر پڑھے ہیں، عشاء کی نماز پڑھے ہیں۔ اس کے بعد گھر جانے کے بعد صبح تک ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ بستر پر جا کر آرام نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ایسی مقدس راتیں، ایسی بابرکت راتیں، ایسی بہت بہترین راتیں سال میں بار بار مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوتی۔ صرف رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے آخری عشرے میں یہ بڑی فضیلت والی راتیں مجھے اور آپ کو میسر ہوتی ہے۔ ان راتوں کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے، ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا ہے۔ بزرگان محترم، تو میں بتا دیتا ہوں کہ آج اصل اس رات میں کتنے آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی، کتنے آدمیوں کو اللہ پاک جنت میں نہیں بھیجتے، جن کو اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ روایتیں الگ الگ ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کتنے آدمیوں کی؟ 4 آدمیوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 6 آدمیوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس رات میں 9 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہرحال روایتیں الگ الگ ہیں، تو میں 4 آدمیوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں ہر آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن سوائے 4 آدمیوں کے، ان کا کیس اس رات میں بھی اٹک جاتا ہے، ان کا کیس اس رات میں بھی رک جاتا ہے، ان کا کیس عبادات کرنے کے باوجود بھی آگے نہیں بڑھتا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنے والا۔ کیا کرنے والا؟ شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جا کر سجدہ کرنے والا، اللہ پاک اس بندے کی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ ابھی 2 دن پہلے پڑوس ملک کے حضرت مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین، آپ کو بھی معلوم ہوگا، حضرت کے ہزاروں بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے حضرت کی کلپ سن رہا تھا تو حضرت کہا کہ اللہ پاک اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ میری ان باتوں پر غور کریں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے، وقت پر نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ پاک ناراض تو ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے، حضرت نے کہا کہ اللہ پاک ناراض تو ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔
اگر کوئی بندہ کسی کا مال چرا لیتا ہے اللہ پاک تو ناراض ہوتے مگر بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرتا ہے، پیشانی کو جھکاتا ہے، حضرت نے کہا کہ اللہ پاک اس وقت سب سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ جھوٹ بول رہا ہے، ناراض ہوتے ہیں مگر بہت زیادہ ناراض نہیں ہوتے۔ کسی وقت توبہ کر لیا، کسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کر لیا اور ان نمازوں کی ان راتوں میں قضا کر لیا، اللہ کو منا لیا، اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جیسا کہ ہماری زبان میں درگاہوں کے پاس جا کر، بڑے بڑے مندروں کے پاس جا کر اگر کوئی لوگ انہی کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، 10-15 منٹ سجدہ کرتا ہے، حضرت نے کہا کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، بہت زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازوں میں جا کر سجدہ کر رہا ہے۔ تیری دعا کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تیری نماز کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ تیرا ذکر و اذکار کرنا اللہ کے دربار میں کہاں سے مقبول ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1 شرک کرنے والا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے والے کی اس رات میں اللہ پاک مغفرت نہیں فرماتے۔ ہاں سچی پکی توبہ کر لیا، نادانی میں یہ کام ہو گیا، نادانی میں یہ کام کر بیٹھا، غفلت کے ساتھ جانے انجانے میں یہ غلطی ہو گئی، اب معلوم ہونے کے بعد اس رات میں آیا یا دیگر راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنے دل کو متوجہ کیا، رو رو کر اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہہ دیا، اے اللہ میرے سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے، اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ آئندہ سے اس غلطی پر میں قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ کیا نہیں اٹھاؤں گا؟ اس طرح کے گناہ کرنے میں اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، قدم کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اے اللہ آج سچی پکی توبہ کر لیتا ہوں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ وہ کام کو نہ کرنے کا عزم کر لیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے اخلاص کی بنیاد پر، سچی پکی توبہ کرنے کی بنیاد پر اللہ پاک ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنے والا، حسد رکھنے والا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ تمام خرابیاں کسی انسان کے اندر موجود ہیں تو فرمایا کہ اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ بغض کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں کو دیکھ کر نفرت کرنا۔ کیا کرنا؟ رشتہ داروں کو دیکھ کر، بھائی بہنوں کو دیکھ کر، بیوی بچوں کو دیکھ کر، ماموں کو دیکھ کر، چچا کو دیکھ کر، خالہ کو دیکھ کر، پھوپھو کو دیکھ کر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، فرمایا کہ یہ بغض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص رشتہ داروں کو دیکھ کر نفرت کر رہا ہے، عجیب نگاہ سے دیکھ رہا ہے، جب ان کے چہروں پر اس کی نظر پڑتی ہے فوراً اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، بات چیت نہیں کرتا، کلام نہیں کرتا، سلام نہیں کرتا، خیر خیریت نہیں پوچھتا، جب بھی دیکھے تو اس سے نفرت پر نفرت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بغض ہے، اپنے دلوں کے اندر بغض رکھنے والے کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ کینہ رکھنے والا، کینہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک دوسرے شخص کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہے، اللہ پاک نے اس کو مالدار بنایا ہے، اس کے پاس 5 سے 10 بلڈنگیں موجود ہیں، وہ کروڑ پتی ہے،
ارب پتی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں کی مدد کرتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے، اس کو مال دیا یہ اللہ کی عطا ہے۔ جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک جس کو پسند فرماتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اسی کو بغیر حساب اور کتاب کے روزی دیتے ہیں، بغیر حساب۔ جتنا اللہ پاک چاہتے ہیں اس کو اتنی روزی دیتے ہیں۔ تو کینا اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں، 5 لاکھ روپے موجود ہیں، اب سامنے والا شخص دیکھ کر اب اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اس مال کو چرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے مال میں نقصان آنے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ کینہ رکھنے والا ہے، اس رات میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دعائیں دینا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو دیا ہے، اگر اللہ پاک مجھے بھی دے دے تو میں بھی مدد کروں گا، اگر اللہ پاک مجھے بھی نواز دے میں مدرسے کی مدد کروں گا، مسجد کی مدد کروں گا، علماء کرام کو ہدیہ دوں گا، مسجد کے اماموں کو ہدیہ دوں گا، مسجد کے مؤذنین وہ مؤذن جو 5 وقت میں اذان دیتا ہے اس مؤذن کو دوں گا، علماء کرام کو دے کر ان سے دعائیں لوں گا۔ ہم بھی دعا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا بزرگان محترم، جو آدمی جتنا زیادہ خرچ کرتا ہے، جتنا زیادہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنا ہی وہ قریب ہوتا ہوا جاتا۔ جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، وہ جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ کس کے قریب ہوتا ہے؟ سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جہنم سے دور ہوتا ہے، سخی آدمی کی زندگی کے اندر مصیبت نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ کنجوس آدمی سے کبھی اللہ کا رشتہ جڑتا نہیں ہے، کنجوس آدمی سے کبھی اللہ دوستی نہیں کرتے، کنجوس آدمی سے کبھی اللہ پاک محبت نہیں فرماتے۔ اس لیے بزرگان محترم اپنے آپ کو سخی بنانا ہے، اپنے آپ کو سخی بنانا ہے۔ جتنا اللہ پاک مجھے بھی دیا ہے اللہ پاک اسے بھی دے دے، یہ دعا کرنا ہے۔ ایک دوسرے کو اگر دیکھ کر جلیں گے، حسد پیدا کریں گے، نفرت پیدا کریں گے، کچھ آئے گا تو نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کی اس رات میں مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے بزرگان محترم رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، آخری عشرہ، آخری ایام اب ہمارے پاس گزر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں کو نفرتوں سے پاک کرنا ہے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا، کیا پینے والا؟ شربت پینے والا، کیا پینے والا؟ شراب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نمبر 3، کثرت کے ساتھ شراب پینے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ ابھی دوسری تاخرات میں میں نے عرض کیا کہ قرب قیامت کی 17 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت کے قریب جب لوگ کثرت کے ساتھ شراب پئیں گے، کثرت کے ساتھ مزے لے لے کر شراب پیتے جائیں گے، شراب پیتے جائیں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، پتہ نہیں چلے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر و اذکار میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی بزنس چلا رہا ہے، کوئی لین دین کا معاملہ کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو کثرت کے ساتھ شراب خانوں میں چھپ کر شراب پیتے رہیں گے، شراب پیتے ہوئے باٹل ہاتھ میں اٹھائیں گے، 1 سیکنڈ کے اندر اللہ کی طرف سے زلزلہ آئے گا، تمہیں بھی غرق کر کے لے کر چلا جائے گا۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں کہ یہ نشانی آج ظاہر نہیں ہو رہی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جائیے آپ شراب خانوں کو، کبھی وقت ملے تو چکر لگائیے۔ دوسرے مذہب کے لوگوں سے زیادہ آج ہمارے مسلمان اس چیز میں سب سے زیادہ ملوث ہیں۔
کیا ملے گا شراب پینے میں؟ زندگی کے علاوہ، زندگی برباد ہونے کے علاوہ کوئی آپ کو کام نہیں آئے گی۔ جو آدمی دنیا میں رہتے ہوئے شراب کا عادی ہو جاتا ہے، وہ قیامت کے دن قرآن مجید کہتا ہے وہ جنت کی شراب سے محروم ہو جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، قیامت کے دن اللہ پاک جنت کا شراب پلائیں گے۔ یہاں آج جو شراب پیے جا رہے ہیں، یہ گندی شراب ہے، یہ غلیظ شراب ہے۔ اس شراب کو پی کر کیوں تم اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ یہ شراب پی کر کیوں تم اپنے بیوی بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہو؟ مسجد میں بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں، آج آیا ہوا واقعہ ہے، آج میرے دکان کے اندر آیا ہوا تازہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ نوجوانوں کی آج کیا حالت ہے۔ اگر ماں باپ بچوں کی تربیت بچپن سے نہیں کریں گے تو آگے چل کر یاد رکھ لیجئے گا خون کے آنسو روئیں گے۔ آج وہ بچوں کا باپ زاروں قطار رونے لگا دکان کے اندر آ کر۔ میں باہر کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے ادھر آس پاس علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک نوجوان ہے جس کی عمر تقریباً 23 سے 24 سال ہے، شادی ہو کر تقریباً 9 سے 10 مہینے زیادہ نہیں ہوئے، 3 مہینے عافیت کے ساتھ رہا۔ ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں 2 دن پہلے، ابھی وہ اس وقت بنگلور سے باہر بھاگ چکا ہے، ابھی 2 دن پہلے اس کی جوروں کو مارا ہے۔ کس کو مارا ہے؟ جبکہ بیوی حالت حمل میں ہے، بیوی حالت حمل میں۔ غور سے سنیے، آج نوجوانوں کی کیفیت بتا رہا ہوں، شراب پینے کی نحوست بتا رہا ہوں، شراب پینے سے نقصان کیا کیا پہنچتا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ابھی 2 دن پہلے بیوی حالت حمل میں ہے، بیوی کی عمر 18 سال ہے۔ کیا غصہ آیا، وہ نشے کی چیز پہلے ہی سے عادت تھی شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے سوچا کہ شادی کر دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا سدھر جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میرا بیٹا ولی بن جائے، میرا بیٹا تہجد گزار بن جائے، ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا صحیح راستے پر چل جائے۔ ان سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی کر دیا جائے۔ شادی کر چھوڑ دیے تو 2 دن پہلے ایسا ہوا کہ زاروں قطار بیوی کو ایسا مارا، ایسا مارا، ایسا مارا ہے، بیوی کو نہیں، آگے بڑھیے، بیوی سے بھی زیادہ ساس اور سسرے کو مار کر سر کھول دیا۔ میں بغیر دلیل کی بات نہیں بتا رہا ہوں، ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک ڈی جے ہلڈی پولیس اسٹیشن میں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں کی حالت بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس وقت آج جتنی تعداد میں آج میں اور آپ مسلمانوں کو اسٹیشنوں میں کھڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کسی اور مذہب کے لوگوں کو کھڑتے ہوئے آج ہم لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسا مارا ہے سسرے کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ وہ صاحب ویڈیو میں دکھائے تقریباً 12 سے 14 ٹانکے پڑ چکے ہیں۔ سسرے کو مارا ہے، ساس کو مارا ہے، جوروں کو مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوی حالت حمل میں تھی، ایسا مارا کہ اس کی اتنی تکلیف ہو گئی کہ اب اس کو ابورشن کرنا پڑا، اس کے حمل کو گرانا پڑا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کر، تم نے قرآن مجید کی بات کو سنا، دوسروں تک کیوں نہیں پہنچایا؟ میں اس وجہ سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ جو شوہر تھا، وہ جو نوجوان تھا، ہمیشہ شراب کا عادی تھا۔ کس کا عادی تھا؟ شراب کا کہ شربت کا؟ شراب کا عادی تھا۔ ہمیشہ وہ چیز سونگتا تھا، جس کی وجہ سے روزانہ گھر کو آتا بیوی کو مارتا، روزانہ گھر کو آتا گالی گلوچ کرتا، روزانہ گھر کو آتا چیزوں کو مار کر توڑ کر بھڑکا دیتا تھا۔ ساس سسرے سمجھانے کے لیے آتے تو وہ کیا بولتے ہیں؟ راڑ بولتے ہیں نا، راڑ۔ وہ راڑ ہمیشہ اپنے پاس رکھا ہوا رہتا ہے، جب بھی وہ سمجھانے کے لیے آتے انہی کو وار کر دیتا تھا۔ اس لیے بزرگان محترم، بڑا خطرناک زمانہ چل رہا ہے، بڑا فرفتن ماحول چل رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ آگے آنے والا زمانہ ہماری نسلوں کا کیسے آئے گا،
ہمارے بچوں کا فیوچر کیسا بنے گا؟ ہمارے بچے فیوچر میں ایمان پر باقی رہیں گے، یہ یہودی ہو جائیں گے؟ اسی لیے میں نے چوتھی تقریرات میں یہ بات بھی کہا تھا، پڑوس ملک کے بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، آپ کو بھی معلوم ہوں گے، حضرت کے اس وقت ہزاروں بیانات یوٹیوب پر موجود ہیں۔ حضرت نے کہا کہ اگر تم اس وقت اپنے بچوں کی دین و ایمان کی فکر نہیں کرو گے، کس کی فکر؟ دین اور ایمان کی فکر نہیں کرو گے، قرآن مجید کی تعلیم انہیں نہیں دو گے، نماز کی تعلیم انہیں نہیں دو گے، تو تم اس چیز کا انتظار کرو کہ 40 سال ہونے کے بعد میری یہ بات سونے کی تختی پر لکھ کر رکھ لو کہ 40 سال ہونے کے بعد تمہاری اولاد یا تو یہودی ہو جائے گی، یا تو تمہاری اولاد نصارہ ہو جائے گی، یا تو تمہاری اولاد عیسائی ہو جائے گی، یا تو تمہاری اولاد سکھ ہو جائے گی۔ حضرت نے کہا ہے، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یقین نہ آئے ملاقات کیجئے گا، بتاؤں گا۔ 40 سال کے بعد، 40 سال چھوڑ دیجئے، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے واقعات چل رہے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں جو دوسری نوجوان لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس عنوان کو بھی کسی ایک تقریرات کو عرض کریں گے کہ آج ہماری قوم کی نوجوان لڑکیاں غیر مذہب لوگوں کے ساتھ بڑی کثرت کے ساتھ، بڑی تعداد کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر سے جدا ہو کر، ماں باپ کی محبت کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، غیروں کے ساتھ زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ بغیر نکاح کے، بغیر ایمان قبول کیے کہ اس کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں۔ بعض واقعات تو سننے کو یہاں تک مل رہے ہیں کہ ایک عرصہ دراز ان سے گزار لیتے ہیں، 2 سال یا 3 سال گزرنے کے بعد جب کوئی اولاد ہو جاتی ہے، وہ اولاد ہونے کے بعد وہ غیر مسلم ہماری اس مسلمان لڑکی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ ذمہ دار ہیں، میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ خیر بہرحال بزرگان محترم، یہ عنوان الگ ہے، انشاءاللہ آخری تقریرات میں عرض کریں گے۔ تو میں بتا رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 3، شراب پینے والے کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ میں بارہا ہماری مسجد میں بھی کہا کرتا ہوں کہ جب جمعہ کی نماز میں بیان دینے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، کئی مرتبہ منبر پر بیٹھ کر یہ بات بتا رہا ہوں، اگر یہ بات جھوٹی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ پاک میرا گریبان پکڑے گا۔ اکثر اوقات میں دیکھا ہوں ایسے مسلمانوں کو جن کے چہروں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے۔ ایسی سنت کو رکھ کر نماز جمعہ کے وقت، جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے وقت میں شراب پینے کے لیے ادھر ادھر دیکھ کر آج کا ایک مسلمان شراب خانے میں گھس رہا۔ بزرگان محترم، ہم یہ مت سوچے کہ اللہ پاک نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ پاک ہماری اس حرکت کو نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ ہماری اس حرکت کو نہیں دیکھ رہے ہیں، میرے جوانو بچے میری اس حرکت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آپ لاکھ عبادات کر لیجئے گا، لاکھ نوافل پڑھ لیجئے گا، آپ لاکھ روزے رکھ لیجئے گا، آپ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے نام پر خرچ کر دیجئے گا، اس سے بڑی مسجد آپ بنا لیجئے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مغفرت نہیں ہوگی۔ ہاں، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، اللہ سے صلح کر لیتا ہے، اے اللہ 2 سال میں نے شراب پی لیا، آج میری آنکھ کھل چکی ہے، آج میرا دل جاگ چکا ہے، اے اللہ آج کے بعد شراب کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، معاف فرما دیجئے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سچے اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی بھی اس رات میں مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 4 نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، کس کا نافرمان؟
ماں باپ کا نافرمان، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے والا، ان کو ہمیشہ ناراض کرنے والا، ان کے دل کو ناراضگی والے اعمال کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا، جس طرح آج ہو رہا ہے، بات بات پر آج ماں باپ کو مارا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کے سامنے زور سے بات کی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو گھر سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ارے کبھی وہ تنہائی، وہ باتیں، وہ واقعات کبھی ہم سوچ لیتے کہ جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے ہماری وہ واحد ماں تھی، ہماری گندگی کو صاف کیا کرتی تھی، وہ ماں ہمارے پیخانے کو اٹھایا کرتی تھی، وہ ماں ہمارے پیشاب کو صاف کیا کرتی تھی، وہ ماں میرے اور آپ کے لیے راتوں رات جاگ کر دودھ پلایا کرتی تھی، وہ ماں اپنی نیند کی قربانی دے کر اپنے بچے کو سلایا کرتی تھی، وہ ماں اچھے اچھے کھانوں کو چھوڑ کر بچے کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کیا کرتی تھی، وہ ماں اپنے لیے اچھے اچھے کپڑے پہننے کے بجائے ان کپڑوں کو چھوڑ کر پرانے کپڑے پہن کر، پھٹے کپڑوں کو پہن کر میری جان کے لیے، میرے لخت جگر کے لیے اچھے اچھے کپڑے پہنایا کرتی تھی، وہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلایا کرتی تھی، وہ ماں اپنے بچے کو چلانے کے لیے، وہ باپ اپنے بچے کو چلانے کے لیے کبھی باپ ہاتھ پکڑتا ہے، کبھی ماں ہاتھ پکڑتی ہے، دونوں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بچے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو چلانا سکھاتے ہیں۔ آج کی اولاد، آج کے نافرمان بچے ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہے، خون کے آنسو رلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ دوپہر میں وہ شخص آ کر رونے لگا، تڑپنے لگا، تو الحمدللہ ہمارے اس پولیس اسٹیشن سے ایک ذمہ دار سے ہمارا تعلق تھا، تو ہم نے ان سے بات کیے، بات کرنے کے بعد دوسرے شخص کو پکڑ کر لے کر چلے گئے کہ جب تک وہ شخص نہیں آئے گا ہم اس شخص کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے ان سے بات کیا، معانقہ کیا، بات کرنے کے بعد ان کو سمجھانے کے بعد انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان کے بعد اس شخص کو لا کر پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، آپ حضرات سے ہماری یہی درد مندانہ گزارش ہے کہ آج اس رات سے یہی ہمارا پیغام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تربیت کرنا، مسجد کے ماحول میں رکھنا ہے، مدرسے کے ماحول میں رکھنا ہے، علماء کے ماحول میں چھوڑنا ہے، علماء سے ان سے دوستی کروانا ہے۔ ماں باپ بچوں کے سامنے اگر اچھے طریقے سے رہیں گے تو آگے چل کر وہ بچے اپنے ماں باپ کی طرح بنیں گے۔ ماں باپ وہ بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کرتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ بچوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی کے سامنے اچھا رہے گا، اگر بیوی شوہر سے اچھا بات کرے گی، سامنے ہماری اعلیٰ اولاد ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے، تو ہمارے اثرات ان بچوں کے اندر منتقل ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک شوہر ہے، رات میں آتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، جواڑی ہے، رات میں آیا شراب پی کر، رات میں آیا جوا کھیل کر، رات میں آیا پیسوں کو اڑا کر، اب رات میں آیا بچے ہوشیار ہیں، بیوی ہوشیار ہے، بچے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ میرا باپ آئے گا، میرے والد آئیں گے، میرے ابا جان آئیں گے، میرے ڈیڈی آئیں گے۔ اب باپ شراب پی کر آ کر گھر میں گالی گلوچ کرے گا تو کیا آگے چل کر وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی بنے گا؟ کیا آگے چل کر وہ بچہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بن سکتا ہے؟ نہیں، بزرگان محترم، اپنے آپ کو بچوں کے سامنے اچھا رکھنا ہے، اپنے آپ کو ہم دیندار بنانا ہے، ہمارے جسموں کے اندر، ہمارے رگے رگ کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا ہے، نبی کے طریقوں کو 100% داخل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تاقراتی اسی لیے رکھی گئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے، 2 باتیں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن بھر روزہ رکھتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، وتر پڑھتے تھے، اس کے بعد پوری رات نماز پڑھنے میں مشغول ہو جاتے تھے، پوری رات کسی سے بات نہیں کرتے تھے، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے لیے دوسری جگہ
نہیں جاتے تھے۔ آج ہماری زبانوں میں، ہماری زندگیوں کے اندر شب قدر ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شب قدر ٹائم پاس والی رات ہے، شب قدر دوستوں کے ساتھ گھومنے والی رات ہے، شب قدر 4 دوست مل گئے، جماعت بنا لیے، شیواجی نگر چلے گئے، کوئی فریزوڈون چلے گیا، کوئی مارکیٹ چلا گیا اور کچھ کباب وغیرہ کھا لیے اور آ کر سحری کر سو گئے۔ اس رات کا نام شب قدر نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب قدر کی ان راتوں میں جب نماز میں کھڑتے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک رکعت میں ایک ایک کلام پاک ختم کر دیا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں ایک مکمل قرآن مجید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان راتوں میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے بزرگان محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینوں میں جنہوں نے نوافل نمازوں میں 60 قرآن مجید کو ختم کیا۔ کتنے قرآن مجید کو؟ مکمل رمضان کے 30 دن اور 30 راتوں میں انہوں نے 60 کلام پاک کو ختم کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز وضو سے پڑھا ہے۔ ایسی عبادت ہمارے اکابرین کیے ہیں، ایسی عبادت ان راتوں کے اندر ہمارے اسلاف کر کے چلے گئے۔ اس لیے میں اور آپ ان راتوں میں عبادات میں وقت گزارنا ہے، اپنے آپ کو عبادات میں ابھارنا ہے۔ دل نہیں چاہتا کہ ہم کچھ دیر عبادت کریں، دل نہیں چاہتا، ہمارا نفس نہیں چاہتا چلو باہر دوست ہیں کچھ باتیں کر لیں گے۔ بزرگان محترم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو پیروں تلے روندنا پڑے گا، شیطان کو پیچھے کرنا پڑے گا، تب جا کر آپ عبادات کریں گے تو آپ کی عبادت کے اندر وہ لذت آئے گی، وہ چسکا آئے گا، وہ مزہ آئے گا۔ جس طرح آج رمضان المبارک کے مہینے میں پوری مسجدیں ساری دنیا کے اندر بھری ہوئی نظر آتی ہے، الحمدللہ ایسی عبادت ہم اس رات میں کریں گے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ پورا کا پورا سال ہمارا خیر کے ساتھ گزرے گا، خوشیوں کے ساتھ گزرے گا۔ اگر اپنے گھروں کے اندر، اگر اپنی بیوی بچوں کے درمیان خوشی والے ماحول کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کرنا ہے، ہمارے رشتے کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہمارے نیٹ ورک کو اللہ سے نیٹ ورک جوڑنا ہے۔ بزرگان محترم جتنا ہو سکے اس رات میں نفل نمازوں کا اہتمام کرے، صلاۃ التسبیح کی نماز کا اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے۔ اگر یہ تمام چیزوں سے تھک جائے تو کچھ دیر اللہ کے لیے دعاؤں میں گزارے۔ اس لیے کہ ابھی چند دن پہلے میں پڑھ رہا تھا 10 اوقات 10 جگہ ایسے ہیں جس وقت میں، جن 10 اوقات میں اگر کوئی بندہ دعا کر لیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اوقات میں دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک وقت وہ بھی ہے تہجد سے پہلے کا وقت۔ جو آدمی تہجد سے پہلے جو بھی دعا مانگتا ہے، اس رات میں اللہ پاک پہلے آسمان پر آ کر یہ ندا لگا رہے ہیں، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی پریشانی کو دور کرانے والا، ہے مجھ سے کوئی اپنی قرضداری کو دور کرانے والا، ہے کوئی اپنے کاروبار کے اندر ترقی چاہنے والا، ہے کوئی اپنے روزی کے اندر برکت چاہنے والا، ہے کوئی بے اولاد جو اپنے لیے اولاد چاہنے والا، ہے کوئی ماں باپ جو اپنے بچوں کو نافرمان تو دیکھا آج کے بعد فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے، آئے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا، دعا مانگنے والا، اللہ پاک آسمان دنیا پر آ کر یہ ندا لگا رہے ہیں۔ اس لیے بزرگان محترم اس رات کے اندر جتنی دعائیں مانگنا ہے، جو مانگنا ہے، ہم نے دنیا والوں سے مانگنا سیکھا۔ کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ماں باپ سے مانگنا ہم نہ سیکھے، اگر کسی چیز کی ضرورت پڑی، خرچ کی ضرورت پڑی، ہم نے دوستوں سے مانگنا سیکھا، لیکن کبھی ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا، کبھی ہم نے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا۔ کبھی اللہ سے مانگ کر تو دیکھیے، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو ہماری جھولیاں بھر جاتی ہیں،
بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہماری اس رات کو قبول فرمائے، ہمارا جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہماری تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہمارے کلام پاک کو سننے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی اس رات میں مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔